الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں عقیدہ اور نظریہ پیش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود، بلا مکان، بلا جسم اور بلا جہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خاص کسی مکان پر، عرش پر یا کسی بھی مکان پر ماننا یہ عقیدہ درست نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، علم، قدرت اور صفات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں، جس کو ہم سمجھانے کے لیے یہ بات بار بار پیش کر رہے ہیں تاکہ عقیدہ واضح ہو جائے اور عقیدہ کھل جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس پر دلائل قرآن کریم سے بھی پیش کیے، احادیث مبارکہ بھی پیش کی، عقلی دلائل بھی پیش کیے، اور گزشتہ کل اپنے عقیدہ پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات، کیونکہ ان کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، تو اس پر ان کے دلائل اور اس کے جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، قرآن کریم کی وہ تمام آیات جس میں اللہ تعالیٰ کے مستوی علی العرش ہونے کا ذکر ہے، اور یہ 7 آیات ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ آیت نمبر 2، سورہ یونس آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ نمبر 3، سورۃ الرعد آیت نمبر 2، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوی علی العرش۔ نمبر 4، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استویٰ۔ نمبر 5، سورۃ الفرقان آیت نمبر 59، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استویٰ علی العرش۔ نمبر 6، سورہ الف لام میم السجدہ آیت نمبر 4، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استویٰ علی العرش۔ نمبر 7، سورۃ الحدید آیت نمبر 4، والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استویٰ علی العرش۔ تو یہ 7 آیات ہیں جو اس بات پر پیش کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، اس کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے آپ جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ جواب نمبر 1، ان آیات میں استواء علی العرش سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش پر غالب ہونا ہے، اور یہ ہماری رائے نہیں بلکہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب التوحید باب وکان عرش علی الماء کے تحت فرماتے ہیں، وقال مجاہد استوى علی العرش۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ استوا کا معنی یہ ہے علی العرش، عرش پر اللہ تعالیٰ غالب ہیں۔ علی العرش کا معنی عرش پر غالب ہونا جو ہم نے کیا ہے، یہ خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 83، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ یقیناً فرعون زمین میں غالب آ گیا اور وہ سرکش لوگوں میں سے تھا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 4، إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، فرعون نے زمین میں غلبہ حاصل کر لیا۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 91،
متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلی بعضهم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کو چڑھ دوڑتا۔ اب دیکھیں یہاں بھی اللہ کا معنی غالب آنا ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کی 3 آیات پیش کی ہیں کہ اعلیٰ سے مراد غالب آنا ہے، اور یہ بات ذہن نشین فرما دیں کہ استوا کا معنی غالب آنا یہ عرب محاورات کے اندر رائج ہے، عربی زبان میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، عربی ادب میں یہ بات موجود ہے۔ مثلا ابو مالک اختل غیاث بن السلط بن طارقہ وفات 90 ہجری، بشر بن مروان کی مدح میں یہ شعر کہتے ہیں: قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف و دم محراق، کہ بشر بن مروان عراق پر غالب آگے بغیر تلوار کے، بغیر خون بہانے کے۔ حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے کتاب الاسماء والصفات للبیہقی کے اندر اس شعر کو ذکر فرمایا۔ اسی طرح ایک اور شاعر نے کہا: فلما علونا واستوینا علیہم جعلناہم مرعا لنصر وطائر، جب ہم ان پر غالب آگے، فلما علونا واستوینا علیہم، جب ہم ان پر غالب آگے تو ہم نے ان کو انہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے گدوں اور جانوروں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ التعلیق علی کتاب الاسماء والصفات للبیہقی۔ جواب کا حاصل کیا ہے؟ ان 7 آیات میں استوا علی العرش سے مراد اللہ تعالیٰ کے عرش پر غالب آنا ہے، اور یہ ہماری رائے نہیں، حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب التوحید باب وکان عرش الماء کے تحت حضرت امام مجاہد سے نقل فرمایا ہے۔ اور اعلیٰ کا معنی غالب آنا، اس پر میں نے قرآن کریم کی 3 آیات پیش کی ہیں، اور استوا کا غلبہ کے لیے استعمال ہونا یہ عرب کے اندر، عربی ادب کے اندر موجود ہے۔ میں نے اس پر 2 شعر آپ کی خدمت میں بطور حوالہ کے استشہاد کے پیش کیے ہیں۔ یہاں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ اس میں عرش کی کیا تخصیص ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین پر غالب ہے۔ تو جب آپ استوا کا معنی غالب آنا کرتے ہیں تو اللہ تو ہر چیز پر غالب ہے، پھر عرش کی تخصیص کیا ہے؟ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ ایک بچے کے والد کے پاس سائیکل ہے، ایک کے والد کے پاس موٹر سائیکل ہے، ایک کے والد کے پاس سائیکل بھی ہے، موٹر سائیکل بھی اور کار بھی ہے۔ اب ایک بچہ کہتا ہے کہ میرے والد کے ہاں تو سائیکل ہے، دوسرا کہتا ہے میرے والد کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، تیسرا کہتا ہے میرے والد کے ہاں تو کار ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس سائیکل موٹر سائیکل نہیں تھا، سائیکل بھی تھا، موٹر سائیکل بھی ہے اور کار بھی ہے، تو اس نے سائیکل اور موٹر سائیکل کی بجائے تیسرا بچہ صرف کار کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہیں، تو اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ زمین و آسمان کی پھر کیا حیثیت ہے؟ عرش تو مخلوق کا آخری حصہ ہے، انتہائی مخلوق ہے، جب اللہ اس پر بھی غالب ہے تو زمین و آسمان پر غلبہ تو بہت آسانی سمجھ آ رہا ہے، اس لیے ثم استوى علی العرش کا ذکر فرمایا۔ دوسرا جواب، اگر ان 7 آیات میں استوا علی العرش کا معنی یہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں، تو قرآن کریم کی دیگر آیات جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور جگہوں پر بھی ہیں، ان آیات سے تعارض ہوگا، ٹکراؤ آئے گا۔ حالانکہ قرآن کریم کا خاصہ یہ ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 82، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو قرآن میں بہت اختلاف ہوتا۔ قرآن کی آیات میں اختلاف نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ تو قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ قرآنی آیات میں تعارض نہیں۔ تو اگر ان آیات کا معنی لیں گے اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، تو ان کا بقیہ ان آیات سے تعارض ہو جائے گا کہ جن آیات میں عرش کے علاوہ دیگر مقامات پر یا ہر جگہ پر یا آسمان میں یا زمین میں اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ذکر ہے۔ مثلا
سورۃ البقرہ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اسی طرح سورہ قاف آیت نمبر 16، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اسی طرح سورۃ الملک آیت نمبر 16، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جو 7 آیات پیش کی ہیں، بہتر ہے کہ ان 7 آیات کا یہ معنی کر لیا جائے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، اس کا معنی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کے علاوہ اللہ کی ذات کے علاوہ ان کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ یہ متشابہات میں سے ہے، پھر الجھن ہی نہیں ہے، پھر جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اشکال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ جو 7 آیات پیش کی جاتی ہیں، اس سے یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، یہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ ان کی دوسری دلیل قرآن کریم کے وہ تمام آیات جن سے اللہ تعالیٰ کا جہت علو کی طرف ہونا ثابت ہے، یعنی وہ تمام آیات جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی کی طرف ہے، اوپر ہے، اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ مثلا قرآن کریم کی آیت بر رفعہ اللہ الیہ، سورۃ النساء آیت نمبر 158، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا تو اوپر اٹھایا نا، تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تو اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے۔ جواب اچھی طرح سماعت فرمائیں۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی رحمہ اللہ تعالی، وفات 671 ہجری، تفسیر الجامع احکام القرآن القرطبی میں فرماتے ہیں، ای السماء واللہ تعالی عن المکان، اپنی طرف اٹھانے کا معنی ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اس مکان کی طرف اٹھا لیا جس مکان پر اللہ تعالیٰ ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے بالکل پاک ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا وہ بہت ہی قابل ذکر اور بہت سمجھنے والا ہے۔ ورفع اللہ علیہ کے تحت جو امام رازی فرماتے ہیں بات سمجھے۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، المراد الرفع الى موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، یہ بہت اچھی طرح سمجھے۔ المراد الرفع الى موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، کہ یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا، اس کا مطلب اس سے مراد وہ مکان ہے کہ جس مکان میں اللہ کے غیر کا حکم نہیں چلتا، یعنی وہاں ظاہری طور پر بھی اللہ کے علاوہ کسی کا حکم اور فیصلہ نہیں چلتا۔ اس کو جواب کو سمجھیں، اور اس کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں تاکہ بات جلدی آپ کو سمجھ آئے۔ دیکھیں یہ ضابطہ سمجھ لیں کہ دنیا میں ہر چیز پر حقیقی اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، ہاں البتہ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں، اور کبھی بعض چیزوں کا ظاہری اختیار اللہ اپنے بندے کو دے دیتے ہیں۔ تو جہاں حقیقی اختیار اور ظاہری اختیار اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھیں، وہاں نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور جہاں حقیقی اختیار اپنے پاس رکھتے ہوئے ظاہری اختیار بندے کو دے دیں تو وہاں نسبت بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس پر آپ چند ایک مثالیں سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، اب اگر مثال کے طور پہ میں بات کرتا ہوں کہ آپ کراچی گئے ہیں، آپ دہلی گئے ہیں، یا آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں، لندن گئے ہیں، اور سعودیہ میں رہتے ہیں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ گئے ہیں، کسی بھی شہر میں گئے، آپ وہاں جا کر اپنے میزبان کے بیٹے سے پوچھتے ہیں جو دروازہ دستک دینے پر باہر آتا ہے کہ بیٹا آپ کے ابو جان کہاں ہیں؟ وہ مکہ مکرمہ میں ہے تو کہتا ہے جی میرے ابو جان مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ میں آپ کا میزبان ہے، آپ نے پوچھا تو کہتا ہے جی میرے ابو جان مکہ مکرمہ گئے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کے دادا ابو کہاں ہیں؟ کہتا ہے جی وہ تو اللہ میاں کے پاس ہے، اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ اب دیکھو سوال یہ ہے کہ وہ دادا ابو کہاں گئے ہیں اور ابو کہاں گئے ہیں؟ حالانکہ دادا ابو کا معنی کہ فوت ہو گئے،
اور مدینہ منورہ کے قبرستان میں دفن ہے۔ اگر مکہ مکرمہ میں کہتا ہے میرے ابو جان اللہ میاں کے پاس ہے، اس کا معنی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو قبرستان ہے وہ وہاں پہ دفن ہے۔ تو قبرستان میں دفن ہونے والے کو کہتا ہے اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں، اور دور جانے والے کو کہتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ گئے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے ابو اپنی مرضی سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گئے ہیں، اور مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ اپنی مرضی سے آئیں گے، جبکہ دادا ابو نہ مرضی سے قبرستان میں گئے ہیں اور نہ مرضی سے واپس آئیں گے۔ تو جہاں مرضی انسان کی باقی ہوتی ہے، اختیار باقی ہے، تو نسبت بندے کی طرف ہو جاتی ہے، اور جب بندے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے تو وہاں نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ میں ایک اور مثال دینے لگوں۔ آپ کسی جگہ سفر پر گئے ہیں، اللہ نہ کرے راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوتی ہے، کچھ بندے اس میں فوت ہو جاتے ہیں، اور جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ اپنے میزبان کو بات کہتے ہیں کہ بس اللہ نے پہنچا دیا ہے، میں کیا بتاؤں، بس اللہ نے بچا لیا ہے، اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ اچھا، اور اگر معمول کے مطابق آئے، گاڑی ٹھیک ہے، حادثہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، سناؤ بھائی الحمدللہ سفر بہت اچھا رہا، بڑے راحت اور آرام سے پہنچے۔ بھائی اگر حادثہ نہیں ہوا تو پہنچایا پھر بھی اللہ نے، اگر حادثہ ہوا اور بچ کے پہنچایا پھر بھی اللہ نے۔ جہاں حادثہ نہیں ہوا وہاں ظاہری اختیار بندے کے چل رہے تھے، گاڑی اچھی ہے، ڈرائیور اچھا ہے، روڈ اچھا ہے، اسباب موجود ہے، اور جہاں حادثہ ہو گیا بچنے کی چانس نہ رہے اور یہ بچ گیا، اب نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں۔ ایک مثال اور سمجھیں۔ ایک شخص ایک کنال جگہ خریدتا ہے جس میں 20 مرلے ایک کنال جگہ، اس میں 15 مرلے پر اپنا مکان بنا لیتا ہے اور 5 مرلے میں مسجد بنا دیتا ہے۔ اب وہاں لکھا ہوتا ہے ابھی جو 15 مرلے کا مکان ہے عبد الرحمن ہاؤس، یہ کس کا گھر ہے؟ عبد الرحمن کا، اور یہ جو 5 مرلے کا جگہ ہے جہاں مسجد بنائی ہے یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ تو یہ ساری جگہ ایک ہی بندے نے خریدی ہے، تعمیر بھی ایک نے کی ہے، ان میں سے ایک جگہ کا نام اس کا گھر ہے اور ایک جگہ کی نسبت اللہ کا گھر ہے۔ کیوں؟ جہاں اس نے وقف بنا کر دی اور مسجد بنا دی، اس میں ظاہری اختیار بھی اس میں ختم ہو گئے۔ یہ بیچنا چاہے تو نہیں بیچ سکتا، کسی کو گفٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اب یہ مسجد شہید کر کے مکان بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا، اور جو 15 مرلے کا مکان تھا اس کو چاہے فروخت کر دے، چاہے گرا کر کوئی اور مکان بنا دے، چاہے وہاں دکان بنا دے، چاہے وہاں پر سبزیاں اگا لے، چاہے کسی کو ہدیہ کر دے۔ تو جہاں اس کے اختیار ظاہری ختم ہو گئے نسبت اللہ کی طرف ہے، اور جس جگہ پہ اس کے ظاہری اختیار باقی ہیں اس کی نسبت اس کی طرف رہتی ہے۔ ایک اور اس پر مثال سمجھے، میں کئی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے، بہت اچھی طرح میں کھول رہا ہوں بات کو بہت اچھی طرح۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کسی بات پہ نالاں ہو کر اپنی بیوی سے کہا کہ غروب شمس سے پہلے پہلے اگر تو میری حدود سلطنت سے باہر نہ نکلی تو 3 طلاق۔ تو ان کی اہلیہ نے قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو پیغام بھیجا کہ یہ مسئلہ بن گیا، تو فرمائیں کیا کریں؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسئلہ بہت اہم ہے، آپ خود تشریف لائیں۔ کب آئیں؟ کہ مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے آؤ۔ وہ تھوڑی دیر پہلے آئیں، فرمایا کہ مسجد میں ایک ان کے لیے پردے کی جگہ بنا کے وہاں بٹھا دو، میں آتا ہوں۔ حضرت امام یوسف تشریف لائے اذان کے بعد۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی اب کیا فائدہ مسئلے کا، سورج غروب ہو گیا، مجھے طلاق۔ فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ کہا جی بادشاہ سلامت نے میرے شوہر نے کہا ہے غروب شمس سے پہلے پہلے اگر تو حدود سلطنت سے میری نہ نکلے تو یہ 3 طلاق۔ امام یوسف فرمانے لگے کہ 1 طلاق بھی نہیں ہوئی تو گھر چلی جاؤ۔ کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو ہم نے غروب شمس سے پہلے پہلے تمہارے شوہر کی حدود سلطنت سے نکال لیا ہے، اس کی ٹھیک ہے آدھی دنیا پر بادشاہت ہوگی، لیکن جس جگہ مسجد بن جاتی ہے وہاں بادشاہ کی بادشاہت نہیں ہوتی، وہاں تو اللہ کا حکم چلتا ہے، ان کا حکم تھوڑی چلے گا، تو ہم نے تمہیں نکال دی ہے۔ تو دیکھیں میں کتنی مثالیں دے کر سمجھا رہا ہوں، قرآن کریم پر غور کریں۔ حضرت مریم کو روزانہ کھانا زکریا علیہ السلام پیش کرتے ہیں۔
ایک روز زکریا علیہ السلام کھانا نہ دے سکے، باہر تشریف لے گئے، واپس آئے تو بغیر موسم کے پھل موجود تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم سے پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی من عند اللہ، میرے اللہ کی طرف سے۔ دیکھو جو روزانہ کھانا ملتا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، لیکن آج والے کھانے کو اللہ کی طرف سے کیوں مریم فرما رہی ہے؟ اس لیے کہ روزانہ ملنے والا کھانا اس میں زکریا علیہ السلام کے اختیار کو دخل تھا، اور آج ملنے والا پھل اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے، تو نسبت اللہ کی طرف ہوگی۔ اچھی طرح بات سمجھیں، قرآن کریم میں ہے لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ دنیا میں انسان کو رزق ملتا ہے، اس میں انسان کی محنت کو دخل ہے، اور موت کے بعد جو شہید کو رزق ملتا ہے اس میں شہید کی محنت کو دخل نہیں ہے، اس لیے وہاں نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں عند ربهم يرزقون۔ اور اگر آئندہ کا تعلق احیاء کے ساتھ ہو، دنیا میں انسان زندہ ہے، سانس لیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، کھانا کھانا چھوڑ دے مر جائے گا، پانی پینا چھوڑ دے مر جائے گا، سانس بند کر لے مر جائے گا، تو گویا یا کہ زندگی میں کچھ اس کے اختیار کو دخل ہے، لیکن موت کے بعد جو شہید کو حیات ملی ہے اس میں اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ احیاء عند ربهم۔ قرآن کریم میں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے اسلام ہے، یہ دین اللہ کے اسلام ہے، ہمارے یہاں بھی اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، ان الدین عند الناس الاسلام بھی ہے، تو عند اللہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں پیغمبر بھی اپنے طرف سے اس میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، تو نسبت دین کی اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ اس میں بندے کے اختیار کو کوئی دخل نہیں۔ اب حضرت امام راضی کا جواب سنو۔ امام راضی فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اپنی طرف سے مراد المراد الرفع الی موضع لا یجری فی حکم غیر اللہ، یعنی ایسے مکان کی طرف اٹھا لیا کہ جس مکان میں حقیقی اختیار بھی اللہ کا ہے اور ظاہری اختیار بھی اللہ کا ہے، یہ معنی رفع اللہ کا، یہ معنی نہیں کہ اللہ نے عرش کی طرف اٹھا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جواب اب ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن نہ ہو کبھی بھی، الجھن نہ ہو کبھی بھی، بر رفع اللہ۔ اور دوسرا جواب ذہن نشین فرمائے، اگر غیر مقلدین کی یہ بات مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور دلیل بر رفع اللہ الیہ، اس میں تو عرش کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو ہے آسمان کی طرف اٹھایا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا تو عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان میں عرش میں تو نہیں ہے، تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ عرش پر ہے؟ یعنی آپ یہ تو ثابت کر سکتے ہیں کہ اوپر ہے، لیکن یہ کیسے ثابت کریں گے کہ عرش کے اوپر ہے؟ آپ کی دلیل تو تب بنے کہ عیسیٰ علیہ السلام عرش کے اوپر ہو، اور قرآن کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام عرش کی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو عرش پر لے گئے، پھر بھی کوئی دلیل بنتی نظر آئے؟ کسی صورت میں یہ غیر مقلدین کی دلیل نہیں بن سکتی۔ دلیل نمبر 3 قرآن کریم میں ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سورۃ الانعام آیت نمبر 18۔ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وہ کہتے ہیں غالب کا معنی کہ اللہ اوپر ہے، بھائی غالب کا معنی اوپر نہیں ہے، یہاں غلبہ سے مراد غلبہ حصی نہیں کہ اوپر ہے، بلکہ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ بندوں پر غالب ہیں۔ کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ہیں، اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے لیے سارے بندے مسخر ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یہ معنی اللہ کے غالب ہونے کا۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمہ اللہ تعالی، وفات 671 ہجری، تفسیر الجامع لاحکام القرآن المعروف تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں وَمَانَا فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ کہتے ہیں فوق عبادی، اللہ بندوں کے اوپر ہے۔ فرماتے ہیں وَمَانَا فَوْقَ عِبَادِهِ فوقیت الاستیلاء بالقہر والغلبۃ علیہم ایہم تحت تسخیرہ لا فوقیت مکان۔ یہ جو قرآن کہتا ہے اللہ بندوں کے اوپر ہے، اس سے مراد فوقیت مکان نہیں ہے، اس سے مراد تسخیر ہے کہ اللہ بندوں پر غالب ہے اور بندے اللہ کے ماتحت ہیں۔ کہتے ہیں جیسے کما تقول السلطان فوق رعیتہ ای بالمنزلۃ والرفع، جس طرح کہتے ہیں نا کہ بادشاہ اپنی رعیت کے اوپر ہے،
بادشاہ اپنی رعیت کے اوپر ہے، اس کا معنی کہ بادشاہ کو اپنے ماتحت رعیت پر غلبہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک غلام اور ایک مالک ہو، غلام کہاں پر ہے؟ دوسری منزل پہ، اور آقا کہاں پر ہے؟ پہلی منزل پہ، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو مالک ہے، یہ مالک فوق القاہر فوق عبدی، یہ اپنے غلام پر غالب ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ تو نہیں کہ مالک کی منزل اوپر ہے، غلام کی منزل نیچے ہے، اس کا کمرہ اوپر ہے، غلام کا کمرہ نیچے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مالک کو غلام پر غلبہ ہے اور غلام اس آقا کے ماتحت ہے، مسخر ہے اس کے لیے۔ چوتھی ان کی دلیل الیہ یصعد الکلم الطیب، سورہ فاطر آیت نمبر 10۔ اس کا بہترین جواب امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیقی رحمہ اللہ تعالی، وفات 458 ہجری، کتاب الاسماء والصفات میں فرماتے ہیں صعود الکلم الطیب والصدقۃ الطیبۃ الی السماء عبارۃ عن حسن القبول لہما۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمات طیبہ اور صدقہ طیبہ یہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، یہ حسن قبول سے عبارت اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ہے نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، تمہارا گوشت قربانی کا اللہ تک نہیں جاتا، خون نہیں جاتا، بلکہ تمہارا تقوی اللہ تک جاتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ تقوی اللہ تک پہنچ گیا ہے اور تمہارے پاس سے نکل گیا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کو قبول فرما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ دلیل نمبر 5 سورۃ الملک آیت نمبر 16، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم کو اس اللہ کا خوف نہیں جو اللہ آسمانوں میں ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں دیکھو من فی السماء کا ذکر ہے۔ اس کا ایک جواب تو امام رازی رحمہ اللہ نے بہت پیارا دیا ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات نہیں بلکہ اس سے مراد ہے من فی السماء سلطانہ و ملکہ و قدرتہ۔ اللہ اکبر، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس اللہ کی بادشاہت، جس اللہ کی قدرت، جس اللہ کی عظمتیں آسمان میں ہیں؟ اور آسمان کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا بل غرض من ذکر السماء تفخیم سلطان اللہ بتعظیم قدرتہ، آسمان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی طاقت کو بیان کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ زمین پر تو انسان موجود ہے، اگر یہ فرمائے کہ زمین میں اللہ کی حکومت ہے تو حکومت یا بادشاہ بھی کرتے ہیں، لوگ بھی حکومتیں کرتے ہیں، اس لیے آسمان کا ذکر کیا، یہ سمجھا کہ اللہ کی بادشاہت ایسی ہے کہ جہاں تک بندے کا تصور بھی نہیں وہاں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ دوسرا جواب دیکھیں، آمنتم من فی السماء کا معنی اگر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان میں ہے تو غیر مقلدین تو کہتے ہیں اللہ کی ذات عرش پر ہے، تو ان کے دعوے پر یہ دلیل کیسے بنے گی؟ ان کے دعوے پر یہ دلیل کیسے بنے گی؟ یہ تو غیر مقلدین کے موقف کے سراسر خلاف ہے، کیسے ان کی دلیل بن سکتی ہے؟ ان کی دلیل تو تب ہوگی کہ جب یہاں عرش کا ذکر ہوتا۔ جواب نمبر 3، یہ تیسرا جواب امام رازی رحمہ اللہ نے بہت عجیب دی ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس آیت کا معنی یہ ہو اللہ کی ذات آسمان میں ہے تو پھر اللہ اکبر دو ایسی چیزیں ماننی پڑے گی جو ناممکن ہیں اور محال ہیں۔ ناممکن کو ممکن ماننا پڑے گا، وہ کیسے؟ وہ فرماتے اس لیے یہ اللہ تعالیٰ عرش سے بڑے ہیں، اللہ اکبر اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑے ہیں، اللہ ہر چیز سے بڑے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اگر اس سے مراد اللہ کی ذات لیں تو بات سمجھیں، اس کا معنی ہوگا جب اللہ آسمان میں ہے تو آسمان اللہ کے لیے مکان محیط ہوتا ہے، احاطہ کرنے والا، تو اس کا معنی یہ ہوگا آسمان محیط ہے اور اللہ کی ذات محاط ہے، یعنی اللہ آسمان سے چھوٹے ہیں۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ عرش آسمان سے بھی بڑا ہے، تو اگر اس کا معنی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اس کا معنی آسمان سے بھی چھوٹے ہیں، آسمان اللہ سے بڑا، عرش آسمان سے بڑا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ عرش سے چھوٹے ہیں، اور یہ محال اور ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے چھوٹے ہوں۔ اللہ کی ذات سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑی ہے۔ دوسری بات جو ناممکن اس کو ممکن ماننا پڑے گا وہ کیا؟ قرآن کریم کے اندر ہے
قل من فی السماوات والارض، اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے ان کا مالک کون ہے؟ آپ فرماؤ قل اللہ، ان کا مالک اللہ ہے۔ اس کا مطلب جو آسمان میں ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اور اگر یہ من فی السماء سے مراد اللہ کی ذات ہو تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات آسمان میں ہے، اور جو آسمان میں اس کا مالک اللہ، تو گویا اپنی ذات کا مالک اللہ کو مالک النفس ہی ماننا پڑے گا، اور یہ ممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ کو مالک النفس ہی ماننا پڑے گا، یہ ناممکن ہے۔ تو امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس آیت کا معنی یہ ہو اللہ آسمان میں ہے تو دو ناممکن چیزوں کو ممکن ماننا پڑے گا۔ نمبر ایک، اللہ کو عرش سے بھی چھوٹا ماننا پڑے گا، بلکہ آسمان سے چھوٹا ماننا پڑے گا۔ نمبر دو، اللہ کو مالک النفس ہی ماننا پڑے گا، جو کہ ناممکن ہے۔ غیر مقلدین کی چھٹی دلیل، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، سورۃ المعارج آیت نمبر 4، کہتے ہیں جبریل امین اور دیگر ملائکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر چڑھتے ہیں۔ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اس کا بہترین جواب امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی المالکی رحمہ اللہ تعالی، وفات 671 ہجری، اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سے مراد وہ مکان ہے جہاں حکم دیا جاتا ہے، جہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کی طرف جاتے ہیں، اس کا معنی اس مکان کی طرف جاتے ہیں جہاں تک جانے کے ان کو حکم ہے کہ اس مکان پر جاؤ اور وہاں سے اللہ کے فیصلے لے کر آؤ۔ فرمایا وقولوا الیہ، یعنی الی المکان الذی امرہم اللہ تعالی ان یعرجوا الیہ، اس سے مراد وہ مکان ہے جہاں تک جانے کے ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہاں تک یہ جائیں۔ الی المکان الذی امرہم اللہ تعالی ان یعرجوا الیہ، ان کو حکم دیا ان یعرجوا الیہ، حکم دیا گیا تم وہاں تک جاؤ، اس سے مراد وہ مکان ہے۔ حضرت نے اس پر مثالیں پیش کی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اب یہاں الی ربی سے مراد الی الشام، میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، یعنی اس مکان کی طرف جا رہا ہوں جہاں جانے کا مجھے اللہ نے حکم دیا۔ قرآن کریم وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، وہ شخص جو گھر سے نکلا اور اللہ کی طرف ہجرت کی، اس سے مراد ہے وہ اس مکان کی طرف ہجرت کی جس مکان کی طرف ہجرت کرنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی الی المدینہ، مدینہ کی طرف۔ تو یہ 6 آیات غیر مقلدین جو ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں، میں نے ان 6 آیات کا جواب پیش کر دیا ہے، تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، شرح و بس کے ساتھ کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ان احادیث کا جواب پیش کروں گا جو غیر مقلد ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی عقلی دلائل کا جواب پیش کروں گا جو ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں، اور پھر میں ایک طویل فہرست اور اکابر کی پیش کروں گا جو اس بات کے قائل ہیں اور جن کے حوالہ جات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدہ سمجھنے کی اور سمجھ کر سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔